Welcome to my YouTube channel Hafiz Arif Ishaqi. Don't forget to like, comment and subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ مدرسہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیندروادہ، تعلقہ گنگا پور، ضلع اورنگ آباد، شاخ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ، اس ادارے کے اندر آج ششماہی امتحان کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ تمام طلباء نے اچھا امتحان دیا اور جامعہ کا جو وفد آیا تھا، جامعہ کے وفد نے آج آخری جو مرحلہ تھا امتحان کا وہ لیا اور اس ششماہی امتحان کا اختتام کیا۔ تو جن طلباء کے اپنے اپنے درجے میں پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر آیا تھا اپنی اپنی کلاس میں، ان کو بہترین انعامات سے نوازا گیا آئے ہوئے جامعہ کے موقر اساتذہ کرام کے ہاتھوں اور مہمان اعظام کے ہاتھوں۔ اور آخر میں حضرت ناظم صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو طلباء کا پہلا نمبر اپنی اپنی کلاس میں آیا ہے تو ان کو 100 روپے انعام بطور وظیفہ کے ہر جمعرات کو دیا جائے گا۔ اسی طرح جن کا دوسرا نمبر آیا ہے ان کو 80 روپے وظیفہ شروع کیا جائے گا، اور جس کا تیسرا نمبر آیا ہے ان کو 60 روپے وظیفہ دیا جائے گا، اور جن کا نمبر نہیں آیا ہے ان کو 30 روپے وظیفہ دیا جائے گا مدرسے کی جانب سے۔ لیکن شرط اور کنڈیشن یہ ہے کہ چھٹیاں تو ششماہی 20 دن کی ہیں، 11 اکتوبر تک چھٹی ہے بروز جمعہ، اور طلباء کا مدرسے میں 11 اکتوبر کی شام یعنی جمعہ کی شام تک کے آنا ضروری ہے۔ تو جو طلباء جمعہ کے شام تک آئیں گے ان کا وظیفہ شروع رہے گا، اور جو نہیں آئیں گے وہ اس سے محروم رہے گے، اور ان کے اوپر کارروائی بھی کی جائیں گی، جرمانہ بھی ان سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سرپرست اور طلباء اس بات کا خاص خیال رکھے۔ اس کے بعد میں یعنی طلباء کو انعام دینے کے بعد میں حضرت ناظم صاحب کا خطاب ہوا سرپرست اور طلباء کے لیے، اور حضرت ناظم صاحب مفتی شکیل صاحب ناظم مدرسہ حضرت ابی بن کعب کی دعا پر اس انعامی مجلس کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم رحمت اللہ ابن پرویز صاحب، انہوں نے 600 میں سے 584 نمبر حاصل کیے ہیں، یہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم محمد اسماعیل ابن فاروق صاحب، انہوں نے 500 میں سے 583 نمبر حاصل کیے ہیں، یہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد اسی کلاس میں 100 نمبر سے اور ایک طالب علم محمد حنظلہ ابن جاوید صاحب، ان کو بھی 500 میں سے 600 میں سے 513 نمبر ملے ہیں، یہ آئے اور اپنا انعام حضرت کے حاصل کریں۔ اس کے بعد درجہ حفظ با میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم محمد عبید ابن اعظم صاحب حیدرآباد، انہوں نے 600 میں سے 580 نمبر حاصل کیے ہیں، یہ بھی اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد
اسی کلاس میں دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد عابد ابن ذاکر صاحب سیدھو والا. انہوں نے 600 میں سے 574 نمبر حاصل کیے ہیں. یہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. اس کے بعد دوم نمبر میں کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد سعد ابن شکیل صاحب سیدھو والا. انہوں نے بھی 600 میں سے 571 نمبر حاصل کیے ہیں. یہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. ان کے بعد میں مولانا طاہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اپنے ہاتھ سے انعام حاصل طلبا کے انعام سے نوازیں. ان کے بعد دینیا صوبوں میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم محمد شعیب بن ملا صاحب جو کہ بڑگاؤں کے ہیں. یہ آئے اور اپنا انعام جو ہے تو حاصل کریں. اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم حضرت ابن فیصل یہ تشریف لے آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. اسی طریقے سے صوبوں نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم حسن اللہ ابن محمد پرویز صاحب. ان کے بعد میں ہمارے امیر صاحب الحاج بقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لے آئے. دینیا دو میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد سعید ابن عبدالکلام. یہ تشریف لے آئے اور امیر صاحب کے ہاتھ اپنا انعام حاصل کریں. دو نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد عمر ابن فاروق صاحب دھانولا. یہ تشریف لے آئے اور اپنا انعام حاجی صاحب کے ہاتھ حاصل کریں. سو نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد صدیق ابن رفیق صاحب. یہ بھی دینیا دو کے طالب علم ہیں. یہ تشریف لے آئے حاجی صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں. ابو بکر بھائی چاؤس بھیا پور والے تشریف لے آئے اپنے ہاتھ سے. دینیا اول میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں عبداللہ ابن رفیق صاحب سیدھو والا. یہ آئے اور اپنا انعام ابو بکر بھائی کے ہاتھ سے حاصل کریں. دو نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد شعیب بڑکی. یہ تشریف لے آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. مولانا ابراہیم صاحب تشریف لے آئے. سو نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد سعد ابن عبدالرحیم نئے گاؤں. یہ اپنا انعام مولانا کے ہاتھ سے حاصل کریں. ان کے بعد حاجی شمشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لے آئے. حاجی شمشیر صاحب باڑی والے. اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں عربیہ اول میں محمد ساحل ابن ذاکر صاحب سیدھو والا. یہ تشریف لے آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. مفتی فیضان صاحب سے درخواست ہے کہ بھی تشریف لے آئے. دو نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد مزمل ابن محمد خلیل صاحب ساؤ کے بھائی. تشریف لے آئے مفتی صاحب کے ہاتھ اپنا انعام حاصل کریں. اس کے بعد مفتی خلیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ بھی تشریف لے آئے. سو نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم محمد احمد ابن محمد خلیل صاحب. یہ تشریف لے آئے اور اپنا انعام حاصل کریں. اب ان کے بعد حضرت عاجز صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے. اس کو بغور سنا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. معزز و موقر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ گوا سے تشریف لائے ہوئے موقر اور مبجل علماء کرام، ممتحنین
इसी तरीके से हमारे अपने सेंटर के ज़िम्मेदार और अमीर साहब हाजी बकरी अहमद हिजाबी साहब, जो मदरसे के बहुत बड़े मुफ़य्यिद और खैरख्वाह हैं, और इसी तरीके से दीगर उलमाए किराम जो यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे अपने बच्चों के जो सरपरस्त हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ बनाने के खातिर अपनी जज्बात की, मोहब्बतों की और अपने दिलों पर पत्थर रखकर फरमाया कि इस इदारे के हवाले अपने तख्ते जिगरों को किया है, जो आज हमारे सामने ये अहबाब भी यहाँ पर आए हुए हैं। और अजीज़ तलबे-ए-इज़ाम, असातिज़ा-ए किराम, देखिए मौलाना ने आपके सामने जो बातें हैं तफसील के साथ जो है तो रख दी है। असल चीज़ ये है कि हमारे अंदर इताअत आए, ताबेदारी आए, समिअना व असैना। ये मुनाफिकीन और मुशरिकीन की जो है तो सिफत है, होना ये चाहिए समिअना व अताअना। हमने असातिज़ा की, ज़िम्मेदारों की, बड़ों की बातों को बार बार दरसगाहों में, मस्जिद में सुना। अब हमारा काम और अखलाकी फरीज़ा ये बनता है कि इन बातों पर हम अमली जामा कैसे पहनाएं, इसकी जो है तो हमारी फिक्र हो। वरना हमारे इदारे के जो सरपरस्त हैं, हज़रत रईस जामिया खादिमुल कुरान वल मसाजिद हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब मुस्ताक़ी हफ़िज़हुल्लाह व रआह, अल्लाह हज़रत को सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अल्लाह हज़रत के साये को हम तमाम पर जो है तो दराज फरमाए कि हज़रत हम जब पढ़ते थे उस वक्त ये नसीहत बारहा किया करते थे कि बादशाह भी घर के काम में जो है तो गुलाम होता है। यानी अगर कोई आदमी वक्त का बादशाह भी हो तो वो घर के काम के अंदर जो है तो गुलाम होता है। इसलिए अजीज बच्चों, आपने कुछ सूरतें याद कर लिए, या कोई हाफिज बन गया, या कोई नाज़िरा आपने पढ़ लिए, तो अब आपका काम ये बनता है कि अपने वालिदैन के कामों के अंदर आप हाथ बढ़ाएं, उनका ताउन करें, उनकी बातों को जो है तो माने और उनको राज़ी करने की फिक्र करें। बच्चे ये सोचते हैं, एक बहुत बड़े अल्लाह वालों का वाक़या है कि एक जगह गए, वहाँ से दावत देकर जब वापस आए तो वालिदा से कहने लगे कि अम्मी जानते हो आज मेरे हाथ पर कितने लोग जो है तो तौबा किए, कितने लोगों ने जो है तो इस्लाम कबूल किया, अलग अलग कारगुजारी सुनाए। तो वालिदा कहने लगे, बेटा इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। मैं हर वक्त तहज्जुद में और बहुत सारे एहतियात के पहलू मैंने तेरे लिए बचपन से अपनाए हैं, उसका नतीजा ये है कि आज तुम कुछ जो है तो बनाए। इसलिए अजीज बच्चों, हम जो है तो अपने वालिदैन को फरामोश न करें, बल्कि वालिदैन को राहत और उनकी आंखों की ठंडक करने की कोशिश करें। वरना कुछ बच्चों की, अक्सर बच्चों की कारगुजारियाँ तो सरपरस्तों से अच्छी आती है कि बच्चे अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की कारगुजारियाँ ऐसी आती हैं कि मौलाना आप इनको छुट्टी ना देते तो अच्छा होता, यानी ये मदरसे में रहते तो अच्छा रहता। ये क्यों कि आपने घर पे जाने के बाद असातिज़ा की बातों पर अमल नहीं किए, नमाज का एहतमाम नहीं किए, मस्जिद की आबादी की फिक्र आपने नहीं की। मस्जिद के अंदर जो अमाल होते हैं, मशवरा है, तालीम है, गश्त है, मुलाकातें हैं, इसके अंदर आपने आवाम का और लोगों का साथ नहीं दिया। तो अजीज बच्चों, फरमाया कि लोग भी हमारे तक जो है तो आपकी कारगुजारी पहुँचाते हैं, असातिज़ा तक आपकी कारगुजारी पहुँचती है। इसलिए हमें लोगों के लिए नहीं करना है, हमें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो इसलिए हमें जो बातें बताई गई हैं इस पर हम खुसूसी अमल करें, वालिदैन की खिदमत करें, बड़ों का अदब करें। हमारे महल्ले का कोई भी बड़ा हो, अगर हमें रोक दिए तो कोई भी रोकता है या मना करता है, वो हमारी इस्लाह के लिए करता है। बच्चे मतलब बुरा समझते हैं कि मैं इन्होंने हमको ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए, नहीं, बल्कि उनको अपना खैरख्वाह समझे। आप जो है तो गलत काम करेंगे तो ये उम्मत के हर वर्ग का जिम्मा है कि उसको जो है तो रोके। कि तुम में से कोई
غریزہ ہے کہ اس کو جو ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں جو ہے تو اس کو برا سمجھے۔ تو ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے معاشرے والے ہمیں جو تو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، تو اس کو جو ہے تو ہم برا نہ سمجھیں، اور اسی کے ساتھ میں جہاں پر ہم والدین کی خدمت کریں ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اساتذہ کے لیے بھی جو ہے تو دعائیں بھی کریں، ادارے کے لیے بھی جو ہے تو دعا کریں کہ ادارے کے جو عزائم ہیں، ادارے کے جو کام جاری ہے، اللہ سب کاموں کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کے جو ہے تو غیر سے اسباب مہیا فرمائے۔ جتنے بھی احباب قریب رہ کر دور رہ کر چھوٹا بڑا تعاون یا ادارے کی ترقی کی فکر کرتے ہیں، یا آخری درجے کے ادارے کے ساتھ یا ادارے کے اندر پڑھنے والے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، سب کے لیے ہمارا کام ہے۔ جیسے آپ لوگ 3 ٹائم دعا کرتے بھی ہیں تو چھٹیوں میں بھی جو اس کا اہتمام ہو کہ خاص طور پر ہم دعا کا اہتمام بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین مدد عطا فرمائے، ہر طرح کی جو ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے جو پورا فرمائے۔ تو سب کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے جتنے بھی مہمان ہیں ابھی فوراً جو باہر دسترخوان لگ رہا ہے تو بچے بھی کھانے کے لیے بیٹھ جائے، 10 منٹ کے اندر کھانا ہو جائے گا، اور مہمان بھی جو ہے ادھر کے حیا 10 والا کے سائڈ میں مہمانوں کو کھانے کا رسم ہے، وہ بھی جو ہے 10 منٹ سے کھانا کھا کر جو ہے چلے جائیں۔ دعا سبحان ربی العلی وعلی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے رب کریم ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جنازے کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ تیرے کتاب کی نسبت پر، تیرے حدیث کی نسبت پر اے اللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے اندر اخلاص اور الہیت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ یہ موقع مبجل علماء کرام اتنا دور دراز کا سفر کر کے ادارے میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی آمد کو ادارے کے حق میں خیر برکت کا ترقی کا ذریعہ پیدا اے اللہ بنا دیجیے۔ اے مولا کریم جتنے بھی سرپرست آئے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے لیے جائز تمام کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ جو لوگ قریب اور دور رہ کر ادارے کے آخر اعتبار سے فکر کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اے اللہ خصوصاً اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے سرکر کے امیر صاحب ہیں، اے رب کریم ایسے جتنے بھی احباب ہیں اے اللہ سب کو اللہ اپنے خزانے غیب سے اللہ انہیں بہترین بندہ نصیب فرما کر ان کی دلی جائز تمناؤں کو اللہ اپنے خزانے غیب سے خود فرما دیجیے، اے اللہ خصوصاً ان بچوں کے سرپرست جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اے مولا کریم انہوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ تمناؤں کے ساتھ آرزو کے ساتھ ادارے کے حوالے دیا ہے، اے اللہ ان بچوں کے والدین اور اساتذہ کے منشے کے مطابق تمنا کے مطابق اے اللہ انہیں بہترین قاری قرآن حافظ قرآن حافظ بعمل بنا دیجیے، عالم بعمل بنا دیجیے، دین کا داعی و شہدائی بنا دیجیے، اے مولا کریم اے اللہ ان بچوں کی برکت سے پورے عالم سے اللہ ظلم کو ختم فرما دیجیے، بدعملی کو ختم فرما دیجیے، اے مولا کریم جو طرح طرح کے قانون اے اللہ مساجد مدارس اور اللہ اوقاف کے تعلق سے اللہ کیے جا رہے ہیں، اے مولا کریم ان باطل کی تدبیروں میں سازشوں میں اے اللہ انہیں ملیامین فرما دیجیے، ختم فرما دیجیے، اے اللہ ایسے کوئی فیصلے جو ہمارے حق میں نہ ہوں اے اللہ ایسے تمام فیصلوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بزرگان دین اکابرین اے اللہ دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس ویرانہ سالی کے اندر اے اللہ اپنا سفر کر رہے ہیں، امت کو بیدار کرنے کی فکریں کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے جتنے بھی اکابرین قرب و جواب میں آ کر اے اللہ مولا کریم جو کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں میں فکروں میں اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما کر اے مولا کریم امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اے مولا کریم خصوصاً اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی یاد فرما دیجیے، نصرت فرما دیجیے، اے مولا کریم اے اللہ ان کے جیسا ایمان ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ان کے جیسا کتاب اللہ سے والہانہ عشق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کتاب اللہ سے ہم تمام کو جوڑ دیجیے،
اے رب کریم، اے اللہ ہمارے ایک ایک بچے کو اللہ دین کا داعی بنا دیجیے، دین کا شہدائی بنا دیجیے، اے اللہ علاقوں کے لیے اللہ انہیں قبول فرما دیجیے، اے اللہ اس ادارے کے خاطر جتنے بھی لوگ اے اللہ قربانیاں دیتے ہیں، چھوٹا بڑا تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کی تجوریوں کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے دور فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ سب کی دینی جائز تمناؤں کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بستی کے مولانا چاند صاحب اور یہاں پڑھنے والا طالب علم عرفان کی والدہ جو بیمار ہیں، ان کا جو آپریشن ہونے والا ہے، اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، ہر طرح کی آسانی اور سہولت مقدر فرما دیجیے، اے اللہ ان کی عمر کے اندر برکت نصیب فرما دیجیے، اور بھی جتنے بھی احباب بیمار ہیں سب کو صحت، عافیت، تندرستی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو آپ کو پیارے ہو چکے ہیں ہمارے بچوں میں کے رشتے داروں میں سے، اساتذہ کے رشتے داروں میں سے، اور بھی معاونین مخیرین میں سے، اے اللہ جو آپ کو پیارے ہو چکے ہیں ہمارے اساتذہ کرام میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آسمان لگا کو اللہ صبر جمیل نصیب فرما دیجیے، اے مولا کریم اس ادارے کو دی دگنی بات چھوٹی ترقی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس ادارے کے جو عزائم ہیں، اے اللہ ہر ایک عزم کو آسانی و سہولت کے ساتھ اپنے خزانے غیب سے اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے غیب سے اسباب مہیا فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرح کی شر سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس ادارے کی، اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی، اس ادارے کے تعاون کرنے والوں کی اے اللہ ہر جانب سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔